مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ میرے ساتھ آپ دیکھیں گے بزم عقیدت اور دوپہر کے 2 بجے، اور ہمارے ساتھ معروف عالم دین بھی ہوں گے، معروف نعت خواں حضرات بھی ہوں گے، اور معروف سماجی شخصیات بھی ہوں گے، اور ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف شیف ہوں گی جو کہ آپ کے افطار کے دسترخوان کو اپنی ریسیپیز بتا کے وہ دوبالا کریں گی۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں معروف عالم دین جناب مفتی شاہد نعیمی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ مبارک ہو بہت بہت، اور آپ جی خیر مبارک، اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میری اس ٹرانسمیشن میں، بہت شکریہ۔ اور آج کے مہمان جناب معروف سماجی شخصیت اور بہت خوبصورت آپ گفتگو فرماتے ہیں جناب نعیم MN صاحب۔ السلام علیکم۔ نعیم بھائی کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ نعیم بھائی آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں رمضان کی بھی اور آج جمعۃ المبارک کی بھی۔ میرے ساتھ معروف نعت خواں، آپ بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ہمیں نظر آتی ہیں، محترمہ طوبہ مصطفیٰ ہاشمی۔ السلام علیکم۔ آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اس خوبصورت بزم کے اندر۔ ایک اور معروف نعت خواں، آپ بھی بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں سعدیہ مدثر۔ السلام علیکم سعدیہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے اس طرف معروف نعت خواں اور میری ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو میری ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں میں انہیں اپنے ساتھ ساتھ رکھوں، اور آج ظاہر میٹرو ون نیوز کی یہ میری پہلی ٹرانسمیشن ہے جو کہ میں کر رہا ہوں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے اندر۔ جناب فیصل قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میٹرو ون نیوز پر بھی اور ہماری اس بزم عقیدت میں بھی۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ۔ جزاک اللہ۔ میں چاہوں گا کہ طوبہ جو ہے خوبصورت انداز میں آپ حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، کہ محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہیبت سے ہر ایک گردن کم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، چہرہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم،
اللہ کرم ہر چہرہ ہے اشکوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو کہ ہر سال کریں ہم طواف حرم ہر سال کریں ہم طواف حرم اور کہیں اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم تو ضرور پڑھیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو سے مقطع آتا ہے آپ کو اس کا؟ نہیں آتا. اچھا، بہت معروف نعت گو شاعر جناب سید صفی الدین صبی رحمانی کا خوبصورت حمدیہ کلام آپ نے پیش کیا اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا. آپ کے والد محترم جناب مرحوم سائیں صغیر ہاشمی، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائیں. ان کے ظاہر اب صاحبزادی ہیں، وہ بھی بہت معروف نعت خواں تھے، وہ بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کیا کرتے تھے. میں بات کروں گا جناب مفتی صاحب آپ سے. حضرت بتائیں، عشرہ مغفرت میں ہم شامل ہو گئے اور عشرہ مغفرت کی کیا فضیلت ہے، مجھے آپ بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو. الحمدللہ والشکر للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جناب شہزاد سعیدی صاحب، شکریہ آپ کا بہت بہت. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں پھر ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا الحمدللہ، اور اس کا جتنا شکر ہم ادا کریں تو کم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرائی. اللہ اللہ. جب یہ فرمان ہماری آنکھوں کے سامنے حضور علیہ السلام کا سامنے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی خوف اور امید رکھی جا سکتی ہے کہ مولا کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا. جب ماہ رمضان تو ہمیں عطا فرما دیا، مولا کریم اتنی توفیق بھی عطا فرما کہ ہم اس ماہ سیام کی خوب برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہم آمین. اور کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فیوز و برکات سے لطف اندوز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ سارا مہینہ ہی رحمتوں اور عظمتوں برکتوں سے معمور ہے. الحمدللہ. اگر ہم رمضان کے سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو ہر دن ہر رات اللہ کی رحمت والی ہے، ہر دن اللہ کا ہے، ہر رات اللہ کی ہے. لیکن جب ہم ماہ رمضان کے دن اور رات کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو یقیناً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور زیادہ برسنے کے ہم پر جو ہے زیادہ مواقع نصیب فرماتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے پورے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. 3 حصوں کا مطلب یہ ہے کہ 3 عشرے. جی. عشر کا مطلب ہوتا ہے 10. تو 1 سے لے کر 10 تک کے جو روزے ہیں ہمارے، یہ پہلا عشرہ کہلاتا ہے. پھر 11 سے لے کر 20 تک کے جتنے بھی روزے ہیں یہ دوسرا عشرہ کہلاتا ہے. 21 سے 30 تک یا 29 تک جتنے بھی روزے ہوتے ہیں یہ عشرہ تیسرا کہلاتا ہے.
جب ہم پہلا عشرہ سنتے ہیں علماء سے تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث شریف ہے کہ پہلے عشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرہ رحمت قرار دیا واہ ہے. واہ یہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. جی جی دوسرا عشرہ مغفرت سے تعبیر کیا گیا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا قرار دیا گیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم رحمت کے عشرے کو پانے میں کامیاب الحمدللہ ہو چکے ہیں اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہی امید ہے کہ اللہ نے ہمیں خوب خوب اپنی رحمتوں سے نوازا. رحمتوں سے نوازنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ تمہارا کوئی روزہ قضا نہ ہوا, تمہارا کوئی روزہ چھوٹا نہیں, تمہاری کوئی نماز رکی نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تھی آپ کے اوپر, تو اللہ نے آپ کو ماہ سیام کی یہ برکتوں سے نوازا. واہ واہ الحمدللہ. دوسری بات, آج ہم جو عشرہ مغفرت میں جو ہم داخل ہوئے ہیں, تو میرے عزیز دوستو, عشرہ مغفرت, اس میں ایک بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا. جی جی جب رحمت کا تعلق ہوتا ہے تو رحمت مانگنی نہیں پڑتی, ہاں رحمت بن مانگے اللہ برساتا ہے. واہ 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 واہ. اور جب جہاں تک تعلق مغفرت کا آتا ہے تو مغفرت کا تعلق مانگنے سے, مانگنی پڑتی. جب تک میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگوں گا نہیں جی جی تو پتا چلا کہ مجھے مغفرت مل سکتی نہیں. اور جب مغفرت تمہارے حصے میں آ گئی, اب بتائیے جب مغفرت میرے حصے میں آ گئی تو جہنم سے چھٹکارا بھی یقیناً میرے حصے میں آ گیا. سبحان اللہ سبحان. ایک چیز ہے بس اس میں جی جی کہ رحمت مانگنی نہیں پڑتی, مغفرت تمہیں رب سے مانگنی پڑتی ہے. اب آج کا جو روزہ ہمارا شروع ہوا, یقیناً آخر رمضان تک ہمارے اور اہل ایمان کی زبانوں پر یہی جاری رہے گا, مولا کریم ہماری بخشش کر دے, آمین, ہماری مغفرت نصیب فرما دے. اس ماہ مبارک میں بالخصوص یہ عشرہ دوسرے کے اندر کہ مولا کریم ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں بخشش کا پروانہ نصیب کر, ہمیں مغفرت کا پروانہ نصیب کر. جب انسان اپنی بخشش اور مغفرت کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے. واہ واہ, بہت خوبصورت علامہ صاحب نے گفتگو کی. اور میں بھی اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہی کہوں گا کہ یہ عشرہ مغفرت اپنے لیے بھی دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں. اور اس دنیا فانی سے جو لوگ کوچ کر گئے, جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے, اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں, معروف نعت خواں جناب بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائیں. جناب عزیز الدین خاکی جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے, آج نہیں ہیں, اللہ پاک ان کے بھی درجات کو بلند فرمائیں. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات. اور ہمارے اس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف سارا, جو کہ بہت خوبصورت ہمیں خوشبو آ رہی ہے. ہم ان کا بھی تعارف کروائیں گے آپ سے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف شیف سارا فرحان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. کیا بنا رہی ہیں شیف؟ بالکل, آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں وہ بڑی یونیک سی ایک فیوژن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی ہم بنا رہے ہیں ڈائنامک چکن رول. اچھا ماشاءاللہ. سو یہ آپ یقین کیجئے شہزاد کہ اگر ریسٹورنٹ سے اگر آپ یہ پرچیز کریں تو ایک اس کی ہیوی اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ پے کرنی پڑتی ہے کنزیومر کو, اور وہ جو کہ آج ہمیں ایسے ہی ملے گی. اور آپ ایک گھر کی کچھ انگریڈینٹس کے تھرو آپ یہ بنا سکتے ہو, بہت ایزیلی بنا سکتے ہیں. میں جلدی سے آپ کو ریسیپی بھی اس کی جی بتائیں. کہ ہم نے چکن لے لیا 250 گرام, اور 250 گرام کو چکن کو بون لیس ہم نے لے لیا. اگر 2.5 پیس ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیس لینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے شہزاد. اچھا, اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اس کے اندر کیوب کٹنگ کر لی. اچھا. اور کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے سویا ساس 2 ٹیبل اسپون, اور اس کے ساتھ ساتھ سالٹ, کالی مرچی اور نمک, یہ ہم نے جو ہے وہ اپنے حسب ضرورت ڈال کے رکھ دیا. اچھا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ جی اس کو کوٹ کرنا ہے, یعنی کہ جیسے میں نے اس کو فرائی کیا تو زنگر جیسے پیسز اس کے ہم نے کٹ کرنا ہے. میدا لیا, سوکھا میدا یعنی کہ ڈرائی فارم میں, اور وہ ہم نے رکھ لیا. اس کے اندر بھی نمک اور مرچی ہم نے ایڈ کر دی, یعنی کہ کالی مرچ اور سفید مرچ وہ ایڈ کر دی.
ساتھ ساتھ ہم نے جو ہمارے پاس میرینیٹڈ چکن تھی اس کے اندر ایک انڈا بھی ڈالنا ہے. اچھا. ٹھیک ہے جی, تاکہ وہ ایک اچھا سا بیٹر ریڈی ہو جائے. پھر وہ جب تمام ریڈی ہو جائے گا تو ہم نے وہ کوٹ کرنا ہے, یعنی کہ چکن کیوب کو پہلے ڈرائی بیٹر میں مکس کرنا ہے اور پھر انڈے میں یعنی کہ گیلا بریڈ میں, اور اس کے بعد ہم نے فرائی کر لینا ہے. تو وہ یہ شکل آئے گی اس کی چکن کی. ماشاءاللہ. ہم نے ڈیورنگ دا سیگمنٹ ہم نے یہ ریڈی کیا, ساتھ ساتھ ہم نے پراٹھے ریڈی کیے. جی جی. تو جو ہم رول بنا رہے ہیں آپ دیکھیں, اگر ہم بازار سے رول لیتے ہیں کتنا ہیوی ہوتا ہے وہ آئل, اور وہ ہمیں ایک ہیلتھ بھی ڈسٹرب کرتا ہے نا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے گھر کے بنے ہوئے پراٹھے لے لیے. اب ہم ایک ڈائنامک ساس بنانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ایکسپینسو ملتی ہے مارکیٹ میں. اچھا. اور اتنے بڑے بڑے برانڈ جو ہے وہ اس ساس کی ایک اچھی اماؤنٹ چارج کرتے ہیں. ہم نے نارمل کسی بھی کمپنی کی میونیز لے لینی ہے, اور یہ 4 ٹیبل اسپون میونیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا, یہ مسٹرڈ پیسٹ جو ہے وہ نارمل ایزیلی مل جاتا ہے ہر جگہ. ہم نے ½ ٹی اسپون مسٹرڈ پیسٹ ایڈ کر دیا اس کے اندر. ٹھیک ہے, یہ مسٹرڈ پیسٹ آ گیا. سراچا ساس ہے. اچھا. یہ وہ ساس ہے جو کہ بہت زبردست بنا دے گا آپ کی ڈائنامک ساس کو. واہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے سراچا ساس لے لیا, یہ تقریباً ہم 1 ٹیبل اسپون ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہنی, یہ آپ کے اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے. اچھا, اس میں ہنی بھی ڈلے گا؟ یس. واہ. تو ہمیں نا وائٹ شوگر کو تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے, یعنی کہ اپنی لائف سے نا اس کو تھوڑا سا مائنس کر دیں تو بہت زبردست ہو جائے گا. یہ 1/4 ٹی اسپون ہم نے ہنی ایڈ کر دیا. ساتھ ساتھ یہ ہمارا ہے سالٹ, یہ ہم نے ایڈ کیا. یہ تھوڑا سا پنچ آف سالٹ ہم نے یہ ایڈ کر دیا. ساتھ ساتھ سفید مرچ, یعنی کہ جو پسی ہوئی دکنی مرچیں ہوتی ہیں اسے ہم سفید مرچ کہتے ہیں. تو جی پسی ہوئی دکنی مرچیں یہ بھی ہم نے 1/4 ٹیبل اسپون ٹی اسپون یہ ہم نے ایڈ کر دی, اور یہ ہم نے اس کو مکس کیا, اور یہ ہمارا زبردست ساس جو ہے وہ ریڈی ہو گیا سر. واہ, کیا بات ہے. اور یہ اتنا ایکسپینسو ملتا ہے جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مینیو کارڈ میں ہم پسند کرتے ہیں, تو 500 روپیز ایچ, 600 روپیز کا ایک رول ملتا ہے یہ. اچھا. یس, جو ریسٹورینٹ ہے نارمل ریسٹورینٹس میں. اب آپ دیکھیں کہ اس کی کوئی کاسٹ ایسا نہیں ہے. اس کاسٹ میں آپ کے گھر والے تمام کھا بھی سکتے ہیں اور انجوائے بھی کر سکتے ہیں. بہت اب زبردست. ہم بنانے جائیں گے رول, اور اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی ہوتی رہیں گی. اب آپ بتائیے کہ یہ ظاہر ابھی تو آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے. میں بالکل نہیں کر سکتا, لیکن میں لے کے جاؤں گا گھر پہ اس کو. تو اچھا ہے نا, ٹائم ہمارے پاس اچھا ہے کہ وہ خواتین جو اپنے گھروں میں اس ٹائم تھوڑا فری ہوتی ہے وہ یہ دیکھ کے ریسیپی اپنی افطار میں بنا بھی سکتی ہے. آپ نے دیکھی شیف سارہ کی خوبصورت اور زبردست ریسیپی جو کہ آپ کی افطاری کو کرے گا, اور آپ کے دسترخوان کو کرے گا دوبالا. تو ہمارے ساتھ رہیں, اور میں تعارف کرواؤں گا ہمارے سیٹ پہ جو معروف شخصیات موجود ہیں, انہوں نے بھی اس ریسیپی کو انجوائے کیا ہوگا. ظاہر کھا تو ہم سکتے نہیں ہیں, لیکن ہمارے اسٹوڈیو میں بہت زبردست سی ایک خوشبو ہے جو کہ ظاہر ہم روزے سے ہیں. اور میں کیا بتاؤں آپ کو کہ نہیں میں نے صاحب, سر آپ نے دیکھی ریسیپی؟ روزہ لگ تو نہیں رہا آپ کو؟ نہیں سر, بالکل نہیں لگ رہا. نہیں سر. اچھا نعیم بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر آپ سماجی شخصیت ہیں اور آپ بھی افطار کا جو ہے اہتمام کرتے ہیں بہت زبردست طریقے سے, تو کیا چلتا ہے افطار کے دسترخوان پہ؟ کیا سماجی کاموں میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ افطار کے دسترخوان پہ ہم لوگ کروا رہے ہیں کڑھائی گوشت, چکن کڑھائی, بریانی. میڈم دیکھ رہی ہیں آپ, جبھی چکن مہنگی ہو گئی ہے. ہاں تبھی چکن مہنگی ہو گئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور کیا کھلا رہے ہیں؟ بریانی کھلا رہے ہیں؟ بریانی ہو گئی, چکن کڑھائی ہو گئی, مٹن کڑھائی ہو گئی. اچھا, سبزی دال کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں سر, دال چاول ہے, سبزی نہیں ہے, دال چاول ہے. اچھا جی, دال چاول ہے. اس کے علاوہ بریانی ہے, پلاؤ ہے, کڑھائی ہے. اب انشاءاللہ اور بھی کوئی 2-4 مینو سوچے. کس نام سے کام کر رہے ہیں نعیم بھائی آپ؟ جی میں خلق خدا ویلفیئر. خلق خدا ویلفیئر. علامہ صاحب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے کراچی میں اللہ پاک نے ایسے دل والے لوگ دیے جو کہ خوب ماشاءاللہ دسترخوان کو دوبالا کرتے ہیں اور خوب کھلاتے ہیں. چکن بریانی, مٹن بریانی, کڑھائی ہیں ماشاءاللہ. یقیناً یہ دل کی نرمی سے ہے. ہاں بالکل, دل کی نرمی جو ہے یہ ایمان کی علامت ہوا کرتی ہے. جی 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 بالکل, بہت خوبصورت. اللہ پاک آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں. میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ موجود ہیں سعدیہ مدثر, خوبصورت انداز میں آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. میرے دل میں ہے یاد محمد,
याद मोहम्मद मेरे होठों पे जिक्र है मदीना ताजदारे हरम के करम से ताजदारे हरम के करम से आ गया ज़िंदगी का करीना मेरे दिल में है याद मोहम्मद मेरी काबिल फख्र है मौत मेरी काबिल रश्क है मेरा जीना मेरे दिल में है याद मोहम्मद और हर खता पर मेरी चश्म पोशी हर तलब पर अताओं की बारिश हर तलब पर अताओं की बारिश मुझ गुनाहगार पर किस कदर है मुझ गुनाहगार पर किस कदर है मेहरबान ताजदार मदीना मेरे दिल में है याद मोहम्मद और दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम इसमें रहते हैं शाहिद आलम इसमें रहते हैं शाहिद आलम जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में दिल मेरा बन गया है मदीना मेरे दिल में है याद मोहम्मद मेरे होठों पे जिक्र है मदीना ताजदारे हरम के करम से खूबसूरत हदिया नात पेश की सादिया मुदस्सिर की खूबसूरत आवाज़ में आपने समात की। मैं बात करना चाहूँगा जनाब अल्लामा साहब आपसे। अच्छा अल्लामा साहब ये बताएं कि रमज़ान बड़ी बरकतों वाला महीना और हम देखते हैं कि हमारे दस्तरखानों पे बड़ी बरकतें होती हैं, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा वक्फ़े के बाद जब आएंगे तो अल्लामा साहब एक बार आपको फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद सईदी। मेरे साथ देखेंगे आप बज़्म अक़ीदत और हम गुफ्तगू करते हैं हमारे मेहमानों से
کیونکہ آغاز ہوتا ہے افطار کا، لوگ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں افطار کا، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ گفتگو ہو، آسان گفتگو ہو، آپ دیکھیں اور آپ انجوائے کر سکیں ہمارے اس پروگرام کو۔ علامہ صاحب بتائیں، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے جو کہ میں اللہ پاک نے نصیب کیا، ہمارے دسترخوان میں اللہ پاک بہت وسعتیں عطا فرماتا ہے، بہت نعمتیں ہوتی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بہت پیاری آپ نے بات فرمائی۔ اس میں یہ کہوں گا جہاں رمضان الکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وسعتوں کے ساتھ اور اپنی خاص عنایت کے ساتھ، جی جی، سابقہ امتوں میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا، اب اس پر اضافہ یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جس اہتمام کے ساتھ اللہ جل وعلا نے اس رمضان کی اہمیت کو بیان فرمایا، وہاں اس کی برکتیں اتنی بے شمار ظاہر ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان میں کسی شخص کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر ایک کھجور ہی کے ساتھ اگر افطار کرایا تو اس کے ثواب کو پورے سال جتنے صدقے خیرات کرے اس افطار کرانے والے کو کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو اہتمام کے ساتھ ہمارے گھروں میں جو دسترخوان لگتا ہے تو یہ یقین جانیے گا کہ یہ تمہیں اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے نا، یہ اہل ایمان اور اہل اسلام کا وطیرہ انشاءاللہ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی جنت کا عکس اللہ نے تمہیں رمضان کی صورت میں یہ ماہ رمضان کا افطاریوں سے بھرا ہوا دسترخوان عطا فرمایا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اس کی برکتیں وسعتیں یہ ہیں کہ جو شخص اپنے اہل پر، میں غیر کی بات نہیں کر رہا، اپنے اہل پر جتنا رمضان کے دسترخوان پر اپنے اہل پر کشادگی کرتا ہے، کسائش کرتا ہے، پورے سال اللہ اس کے گھر کے دسترخوان پر تنگی نہیں فرماتا۔ واہ 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 واہ، وہ تنگی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیا بات، یہ برکت اس رمضان کے مہینے کی ہے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے دسترخوان سجا کر اپنے اہل کو بٹھا کر اپنے عزیز اقریبا کو بٹھا کر روزہ افطار کرایا۔ واہ واہ، پورے سال اللہ اپنی ایک سے ایک نعمت کھلاتا ہے، لیکن جس شان اور شوکت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ آپ روزانہ پابندی وقت کے ساتھ جی آپ اپنا دسترخوان سجانے میں کامیاب ہوتے ہیں، بتائیے اور پورے سال کی کسی دن آپ کو یہ اہتمام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، بالکل نہیں کہیں بھی چلے جائیں آپ ہم نے باہر بھی جا کر دیکھا، ملک سے باہر بھی دیکھا، لیکن جو افطار کا مزہ اللہ نے اس رمضان میں عطا فرمایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ فروٹ تو انسان سالوں سال کھاتا ہے، بالکل ہر نعمت سالوں سال کھاتا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیں اور رمضان کی برکتیں اور بہاریں دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ سیب کے اندر جو مٹھاس اللہ نے ڈالی ہے یہ دوبارہ ہو جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، ان کے فروٹس میں جو برکتیں، جو مٹھاس اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے، ایسی مٹھاس ہمیں اور دنوں میں نظر نہیں آتی۔ یہ صرف اور صرف رمضان کی برکتیں کیا بات اور اس کی وسعتیں ہیں۔ واہ واہ، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے گفتگو کی، اور میں چاہوں گا کہ ہماری جو شیف صاحبہ ہیں، شیف سارہ فرحان میڈم، بتائیں تیار ہو گیا آپ کا رول؟ بالکل، ہماری جو یہ رول ہے وہ بالکل ریڈی ہے، اور ہم نے اس کو پریزنٹیشن بھی، اس کی پلیٹنگ جو ہے وہ بھی ریڈی کر دی ہے۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنے کم بجٹ میں اور کتنا زبردست مینیو ہمارا ریڈی ویسے کتنے بجٹ میں یہ تیار ہوا ہے؟ تو بہت منیمم بجٹ میں، جس بجٹ میں آپ مارکیٹ سے لے رہے ہیں اس بجٹ میں گھر میں 4 سے 5 رول ریڈی ہو جائیں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اب شیف سارہ صاحبہ، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آ جائیں، میں نے آپ کے لیے دیکھیں سیٹ خالی کر دی ہے، میں یہاں بیٹھ گیا ہوں، ہم لیں گے ایک نعت، پھر ہم لیں گے ہمارے دیکھنے والوں سے اجازت۔ بہت شکریہ شہزاد، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہم سب کے یہاں پہ ڈریسز ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کا بھی ڈریس بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ تو میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ موجود ہیں توبہ مصطفیٰ ہاشمی، آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا جس ذیشان گیا،
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا اور دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ پیش کیا نعیم ایم صاحب، کوئی اچھا سا مختصر سا کوئی میسیج دیا ہمارے دیکھنے والوں کو؟ رمضان کے متعلق میں آپ کو میسیج یہی دے سکتا ہوں کہ سر رمضان میں جتنی آپ لوگوں کی زکوٰۃ اور نکلتی ہے ان سفید پوشوں میں اور حقداروں میں عطا کریں، زکوٰۃ جو بھی آپ نکالتے ہیں راشن اور جو بھی نکالتے ہیں تو حقداروں کو دے کے آپ خود جا کے ان کے گھروں پہ پہنچائیں، سفید پوش لوگوں سفید پوشوں کو ان کے گھروں کو جا کے پہنچائیں، کیونکہ باہر آپ جو بھی روڈوں پہ آپ جو نمائش اور کر رہے ہیں نا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ، آپ جو بھی ہم لوگوں نے بھی راشن کا کیا ہے خلق خدا میں، تو ہم لوگوں نے بھی جا کے گھروں میں پہنچائے ان کے۔ بہت خوبصورت میسیج دیا جناب نعیم ایم صاحب نے، اور میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت لوں گا اس افطار ٹرانسمیشن کے سیگمنٹ بزم عقیدت سے۔ اپنے میزبان شہزاد سیدی کو اجازت دیں، زندگی نے وفا کی تو کل پھر اسی وقت اور اسی چینل پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔